اور آج بھی جو دہرائی جا چکی ہے اس وقت پر، اس موقع پر، اب وہ کیا کریں؟ اب کیا کریں جب جس کا کوئی حل نہ ہوتا ہو پھر وہ گالیاں ہی دیتا ہے، جسے کچھ بننا پڑتا ہو پھر وہ بکواس ہی کرتا ہے، پھر وہ توہین ہی کرتا ہے۔ آج فرانس کے صدر نے یہی کیا ہے اور کچھ نہیں کر سکا۔ کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو پھر افغانستان میں کر لیتا، کیوں تم دبا کے سب سے پہلے بھاگا؟ اب آخر میں آگے ان کا یہی حرب ہے، اس حربے کا حل موجود ہے اور وہ ہمارے اپنے اپنے فعل سے، اپنے اپنے کردار سے ظاہر ہونا چاہیے۔ جن کے پاس وسائل ہیں وہ نبی اکرم کی سیرت، قرآن کا ترجمہ، نبی اکرم کے فرامین، ان زبانوں میں، ہسپانوی زبان میں، ڈینش زبان میں، جرمن زبان میں، فرانسیسی زبان میں، رشین زبان میں، ان کا ترجمہ کروائیں اور وہاں پہ بھجوایا جائے۔ اور اگر یہ مدینے کی ریاست ہے تو پھر یہ کرے، اگر یہ مدینے کی ریاست نہیں ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، یہاں کا ایک سابق وزیر اعلیٰ، اب کا وزیر، وہ ہندوؤں کے مندر میں جاتا جا کے تلک لگوا رہا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی یہود، یہ لوگ ہیں۔ زبان سے مدینے کی ریاست، سکھوں کے لیے تو جگہ موجود ہے، مساجد کے لیے تالا بندی، ہندوؤں کے لیے تو مسائل موجود ہیں، ان کے لیے تو مندر اسلام آباد میں بنایا جائے گا، لیکن مسلمانوں کے لیے ان کی زبانوں کو گدی سے کھینچنے کے الفاظ۔ بھئی یہ مسلمان، یہ مدینے کی ریاست نہیں ہے۔ اگر مدینے کی ریاست ہے تو پھر کرے۔ دوسرا کام جو حکومت کرنے کا، آج اس سفیر کو نکالے اور اس حکومت کے لیے، ان کے لیے پوری امت مسلمان سے کہا جائے کہ آج کے بعد فرانس کے جتنے بھی جہاز ہیں ان کو اپنے حدود میں آنے سے روک دیا جائے۔ اگلے دن گھٹنے ٹیک دے گا، اگلے دن گھٹنے ٹیک دے گا۔ ایک اس نے ظلم کیا، دوسرا مساجد میں ظلم ہو رہا ہے۔ جو رات ویڈیو آئی ہے تو مسجد کے اندر سے مسلمانوں کو کھینچ کھینچ کے اٹھا اٹھا کے بھگایا جا رہا ہے، مسجدوں سے بھی نکل جاؤ، مسجدیں بھی بند کر دیں گے۔ کیوں؟ یہ انسانیت کا شرف ہے۔ آج وہ لبرل قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ چینلز پہ بیٹھ کے بڑے ان کے دعوے کیا کرتے تھے، کدھر کیا زبانیں کھوٹ ہو گئی کہ جو اب نام نہیں لیتے کہ کیا فرانس نے کیا ظلم کیا۔ یہ انسانیت نہیں ہے؟ کیا مسلمان انسان نہیں ہوتے؟ کیا مسلمانوں کے نبی جو ہیں وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کا کوئی مقام نہیں؟ ہاں مقام ہے، اور کتنا مقام ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں موجود، اور آقا کائنات نے ایک شخص کے بارے میں الفاظ فرمائے، اور آقا کائنات نے کہا من لکعب بن اشرف فقد اضاء اللہ ورسولہ فقام محمد بن مسلم۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ کعب اشرف، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ قرآن نے یہی کہا، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی وہ بھی یہی ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور نبی اکرم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، تکلیف دی ہے، کون اس کو لے گا؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے کہنے کہ آقا میرا دوست ہے، کیا آپ اس کے قتل کا ارادہ کرتے؟ نبی نے فرمایا ہاں، اگلے دن قتل کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول، واقعہ لمبا ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، اور اس نے ایک جگہ پہ بیٹھ کر مسلمانوں میں لڑائی ڈلوانے کے لیے اس نے باتیں کی تاکہ مسلمان آپس میں الجھے اور قبائل آپس میں لڑ پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ آقا ایک چھوٹے سے صحابی ہیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے الفاظ کہہ دیے، کہنے لگا کہ جب ہم مدینے میں جائیں گے نا، نخرجن العز من الاذل، ہم عزت والے ہیں، جو جتنے مکے سے ہیں نا ذلیلوں کو ہم نکال باہر کریں گے، اعوذ باللہ من ذالک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے، حضرت عمر فاروق کہنے لگے آقا اس کی گردن مار دی جائے، قتل کر دیا جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا بھی نہیں. سفر چل رہے تھے, رستے میں گھاٹی آئی بڑی تنگ, دونوں طرف سے رستہ صرف ایک آدمی کے گزرنے کا تھا. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا وہاں کھڑا ہو گیا, اپنے باپ کو روک لیا, رک جا. اور آقا سے عرض کی, آقا اگر اس کا قتل کرنا آپ کو اگر یہ اچھا لگتا ہے, اس کی توہین کرنا, اس کو آپ قتل کروانا چاہتے ہو تو مجھے حکم دے, میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ ہے صحابہ, یہ ہے ایمان. یہ کام کرنے کا ہے حکمرانوں کا, ہم نہیں کر سکتے, حکمران کر سکتے ہیں. لہذا انہیں کرنا چاہیے, انہیں کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ اور بھی ظلم ہو سکتے ہیں. پہلے بھی بڑے ہو گئے اور بھی ہوں گے, نہ جانے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آقا کائنات سے ہم جا کے حوض کوثر سے پانی پینا چاہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں, تم وہی ہو جنہیں میری غیرت نہیں تھی, تم وہی ہو جن کے سامنے توہین ہوئی تھی اور تم نے پی لی تھی, تم نے کانوں میں تیل ڈال کے, آنکھوں میں سرمے ڈال کے, آنکھیں بند کر کے سی کے سو گئے تھے. نہیں, اگر ایسا کافروں کو موقع دیا جائے گا تو وہ اور آگے بڑھیں گے. اور ہمارا کرنے کا کام یہ ہے ان کی مصنوعات کا مقابلہ کر دیا جائے. بڑے بڑے شہروں میں ان کے کارفور نام پر یہ تجارتی مراکز ہیں, لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, تو وہاں سے خریداری نہ کی جائے. گروسری ساری وہاں ملتی ہے اور دنیا کی ہر چیز ملتی ہے, تو لہٰذا ایسے سٹورز پہ نہ جایا جائے. کیوں؟ انہیں ہم سے نفرت ہے تو ہمیں ان سے نفرت ہے. اگر ہم یہ بھی اظہار نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہوگا؟ لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ جو ہمارا کرنے کا وہ کریں گے, جو حکمرانوں کے کرنے کا ہم نے ان سے کہہ دیا ہے. ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا مدینے کی ریاست والا معاملہ پورا کریں. نبی اکرم نے مدینے کی ریاست میں کعب بن اشرف کو قتل کروایا تھا, اور کعب بن اشرف مدینے میں ہی تھا, مدینے کی ریاست میں وہ قتل ہوا نبی اکرم کی توہین کرنے پر. لہذا حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.